يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي آمين يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف وغير سنة الاعتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو بندہ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، جتنی دیر میری ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قضا نمازوں کا طریقہ۔ کل میں نے عرض کی کہ اگر بندے پر کچھ نماز قضا باقی ہے تو قضا نماز کی قضا کرنا یہ بندے پر فرض ہے۔ جس طرح بندے پر نماز فرض ہے، اگر اس کی نماز رہ جائے تو اس کی قضا کرنا یہ بھی اس پر فرض ہے۔ اگر اس میں بلا وجہ تاخیر کرے گا تو تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ یعنی جتنی جلدی ہو سکے اپنے سر سے یہ جو قضا نمازوں والا جو فرض ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے اتارنا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ کب شروع کرے گا، کس طرح حساب لگائے گا۔ تو اب یہ حساب لگانے کا طریقہ میں نے کل عرض کی، وہ عورت جو ہے وہ 9 سال کی عمر سے حساب لگائے گی اگر اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں، اور مرد جو ہے وہ 12 سال کی عمر سے حساب لگائے گا اگر اسے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں۔ اگر تاریخ یاد ہے تو وہاں سے لے کر آج کے دن تک وہ حساب لگائے گا، پھر یہ بھی حساب لگائے گا کہ کتنے دن میں نے نمازیں پڑھی اور کتنے دن میں نے نمازیں نہیں پڑھی۔ تو اس حساب سے زیادہ حساب لگائے، اندازہ چونکہ لگانا ہے تو زیادہ لگائے تاکہ کوئی ہماری قضا باقی رہ نہ جائے۔ تو یہ حساب لگانا، اب یہ کہیں گے کہ حساب لگانا یہ مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں سال کے دنوں کا بھی پتہ ہے، ہمیں ہفتے کے دنوں کا بھی پتہ ہے، ہمیں مہینے کے دنوں کا بھی علم ہے، تو یہ حساب لگانا کوئی مشکل نہیں۔ اب یہ اس پر حساب لگانا بھی فرض ہے کیونکہ اس پر قضا فرض ہے، پھر قضا کے لیے حساب لگانا بھی اس پر فرض ہے۔ وہ حساب لگائے اور اپنی قضا نمازوں کو شروع کرے۔ پھر اس میں ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سفر کے دوران اس کی قضا ہوئی ان کی سفر والی ہی قضا کرے گا۔ یعنی ایک بندہ مسافر ہے، مسافر پر اگر وہ شرعی سفر کرنے والا ہے، شرعی مسافر ہے، اور انشاءاللہ ہمارا آخری موضوع یہی ہے وہ میں عرض کروں گا، تو جو اگر سفر کے دوران اس کی قضا ہوئی تو وہ اس کی قضا سفر والی ہی کرے گا، یعنی قصر کر کے اس کی قضا کرے گا۔ اور اگر اقامت میں اس کی قضا ہوئی تو وہ اپنی وہ جو پوری نماز ہے وہ اس کی قضا کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سفر میں ہے اور سفر میں وہ قضا نماز کر رہا ہے جو اس کی اقامت میں چھوٹی تھی تو وہ سفر میں بھی اگر اس کی قضا کرے گا تو پوری کرے گا۔ اگر کسی بندے کی سفر میں قضا نماز ہو گئی تو اب وہ اقامت والی جگہ پر آ کر جو قضا کرے گا وہ سفر والی ہی کرے گا، یعنی جس حالت میں اس کی نماز قضا ہوئی اسی حالت میں وہ اس کی قضا کرے گا، اسی حالت میں اس کو پڑھے گا۔ اگر اقامت میں اس کی قضا ہوئی تو وہ اقامت والی ہی پڑھے گا اگرچہ سفر میں ہو، اور اگر سفر میں اس کی قضا ہوئی تو اگرچہ وہ اقامت میں ہو تو قضا کیسی کرے گا، وہ اپنی سفر والی ہی کرے گا۔ قضا کن کی ہے؟ قضا 20 رکعات کی ہے۔ 5 نمازوں میں 20 رکعات کی قضا ہے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء کے فرض اور 3 وتر، ان کی قضا ہے۔ ان کے علاوہ اور قضا نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کی فجر کی سنتیں رہ جاتی ہے، اگر وہ سنتیں شامل ہوا جماعت میں، کیونکہ جماعت فوت ہونے کا اندیشہ تھا، اس نے سنتیں نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اب وہ سنتیں طلوع آفتاب کے بعد مغرب وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ زوال کے وقت تک پڑھ سکتا ہے، دعوی کبریٰ نصف النہار کے وقت تک پڑھ سکتا ہے، تو وہاں تک ہی اس کا وقت ہے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو زور کے بعد اس کی قضا نہیں کرے گا، اسی دن
زوال کے وقت تک وہ قضا کر سکتا ہے، اس کے بعد وہ قضا فجر کی سنتوں کی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد اگر کسی کی ظہر کی پہلی سنتیں رہ گئی تو اس کا ٹائم یہ ہے کہ وہ ظہر کی سنتیں اگر پہلے رہ گئی، وہ جماعت میں شامل ہوا تو وہ 2 سنتیں جو ظہر کی بعد والی پڑھتا ہے وہ ادا کرنے کے بعد وہ جو پہلی اس کی 4 سنتیں رہ گئی وہ 2 سنتوں کے بعد ان سنتوں کو ادا کرے گا۔ اب اس میں یہ بھی مسئلہ سماعت کر لیں کہ ظہر کی سنتیں فرضوں سے پہلے جو 4 ہیں، یہ 4 سنتیں سنت موقدہ ہے، پڑھنی ضروری ہے، اور ان کو فرضوں سے پہلے پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے۔ ایک تو خود یہ سنت موقدہ ہے اور ان کو فرضوں سے پہلے پڑھنا یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو حرج نہیں، اگر وہ اس کی عادت بنا لے گا تو گناہگار ہوگا۔ یعنی اس کو پہلے پڑھنا یہ بھی سنت موقدہ ہے، تو چونکہ اگر وہ عادت بنا لے بعد میں پڑھنے کی تو سنت موقدہ کو چھوڑے گا، جس کی وجہ سے وہ گناہگار بھی ہوگا۔ اب جو ہے وہ سمجھ گئے ہم نے کن کن چیزوں کو ہم نے قضا کرنا ہے اور کن کن چیزوں کی قضا نہیں ہے۔ فجر کی سنتوں کا بھی مسئلہ سمجھ لیا، ظہر کی سنتوں کا بھی مسئلہ سمجھ لیا۔ اب اگر کسی بندے پر قضا ہے تو وہ ان کی قضا پر جلدی کرے۔ آج بتائیے کہ جو ضروری اس کے کام ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اس نے رزق کو تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے تاخیر کرنا اس کے لیے جائز ہے، لیکن اتنی کہ جتنی اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ ضرورت سے بڑھ کر وہ تاخیر کرے گا تو اس میں وہ گناہگار ہوگا۔ اب اگر کسی بھائی کی بہت زیادہ قضا نمازیں ہیں تو ٹائم بچانا چاہتا ہے تو اب اس میں وہ اس طرح کر لے، جو طریقہ میں عرض کرنے لگا ہوں اس طریقے پر اپنی قضا کر لے، وہ اس طرح انشاءاللہ نماز مختصر ہو جائے گی اور جلد از جلد اپنی قضا نمازوں کو آپ پڑھ سکیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ وہ صرف فرضوں کی قضا کرے گا، کیونکہ ہوتی ہی صرف فرضوں کی قضا ہے۔ اب وہ پڑھنے لگا ہے تو پہلی تخفیف اس میں یہ ہے کہ جو رکوع اور سجود کی تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بھی اس کا ٹائم بچ جائے گا۔ 3 مرتبہ رکوع سجود کی جو تسبیحات ہیں یہ 3 مرتبہ پڑھنے کی بجائے 1 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ رکوع پورا ہونے پر ہماری سبحان کی سین شروع ہو اور رکوع سے اٹھنے سے پہلے رکوع میں ہی ہماری عظیم کی جو ہے وہ میم مکمل ہو جائے۔ تو اس طرح یہ 1 مرتبہ رکوع سجود کی تسبیحات جو ہے وہ پڑھ لیں، اس کی یہ ایک تخفیف ہوگی۔ دوسری تخفیف اس میں یہ ہے کہ وہ فرضوں کی 3 اور 4 رکعت میں الحمد شریف اور 7 سورت ملانا یہ واجب نہیں ہے۔ تو اب جو فرضوں کی 3 اور 4 رکعت ہے اس میں وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو ہے وہ قیام کر لے، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، یہ بہتر ہے۔ یعنی اتنا قیام اس پر فرض تھا، وہ قیام میں یہ فرضوں کی 3 اور 4 رکعت کی بات ہوئی۔ پہلی 2 رکعتوں میں الحمدللہ شریف پڑھنا بھی واجب ہے اور 7 سورت ملانا بھی یہ بھی واجب ہے۔ فرضوں کی 3 اور 4 رکعت کی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار قیام کرے، پھر اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ اب 2 تخفیفیں ہوگی۔ اس میں ایک اور بات یہ بھی خیال رکھیں کہ وطروں کی ہر رکعت میں الحمد شریف بھی واجب ہے اور 7 سورت ملانا بھی واجب ہے۔ قضا میں فرضوں جو وطروں کی 3 رکعت ہے اس میں دونوں چیزیں سورہ فاتحہ بھی اور 7 سورت ملانا یہ واجب ہے۔ یہ فرضوں کی 3 اور 4 رکعت کی بات ہے کہ وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار قیام کرنے کے بعد وہ رکوع کر لیں۔ 2 تخفیفیں ہوگی۔ اب تیسری تخفیف کیا ہے؟ وہ جب قاعدہ اخیرہ میں وہ عبدہ و رسول تک پڑھ کے اب اس کے بعد 2 درود پاک ہیں، پھر اس کے بعد دعا ہے، وہ ان کی جگہ اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا پڑھ کے وہ سلام پھیر دیں۔ یہ تیسری تخفیف ہوگی۔ یعنی عبد و رسول تک پڑھنا تو اس کا ہر حرف پڑھنا کیا تھا؟ واجب تھا۔ تشہد اپنی مکمل کرے عبد و رسول تک، پھر اس کے بعد جو 2 درود پاک ہیں اور دعائے معصورہ ہم نے پڑھنی ہے ان کی جگہ فقط اتنا پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آلہ، پھر اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہ تخفیف۔ اب جو وتر ہے اس میں دعائے قنوت کی جگہ وہ بندہ 1 بار یا 3 مرتبہ رب اغفر لی
یہ اتنا پڑھ لے، چاہے 1 مرتبہ پڑھ لے چاہے 3 مرتبہ پڑھ لے، تو یہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے رکوع میں چلا جائے۔ تو یہ کتنے تخفیفات ہوگی؟ 4۔ پہلی کیا ہے کہ وہ رکوع کی تسبیحات کو 1 مرتبہ کر لے۔ دوسری تخفیف کیا ہے کہ وہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار فقط قیام کر لے۔ اور تیسری تخفیف یہ ہے کہ وہ تشہد مکمل کرنے کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ اتنا پڑھ کے سلام پھیرے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ وہ وطروں میں جو ہے تکبیر قنوت کے بعد رب اغفر لی 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھ لے۔ یہ 4 تخفیف جب نماز میں ہو جائیں گی تو یہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم بچ جائے گا، آپ کثرت کے ساتھ جو اپنی قضاء نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں کہ یہ تخفیفات جب جس رکن میں جو پڑھنا ہے نا وہ اس رکن میں ہی ہو، یعنی اتنی جلدی نہ ہو کہ ہم رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں اور ابھی ہماری تسبیح جاری ہے۔ جتنی جیسے تعدیل ارکان ہم نے ایک واجب سنا ہے، وہ کیا ہے کہ رکوع و سجود اور قوما جلسہ میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا۔ تو جو چیزیں واجب ہیں ان واجبوں کو ادا لازمی کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تعدیل ارکان آپ کا واجب چھوٹ جائے جلدی میں۔ تو جلدی یہ تخفیفوں میں جلدی ہے، ویسے جلدی نہیں ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ بندہ جو فرض نمازوں کے نوافل ادا کرتا ہے نا وہ ان نفلوں کی جگہ اپنی قضا نمازیں پڑھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ مثال کے طور پر مغرب کے 2 نفل ہیں، وہ مغرب کے 2 نفل کی جگہ اپنی جو ہے فرض اگر کوئی نماز قضا فجر کی ہوئی ہے تو وہ قضا فجر پڑھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی نفلوں کو چھوڑ کر جلد از جلد وہ اپنی قضا نماز، اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، اپنے نوافل کو چھوڑے، سنتے نہیں چھوڑ سکتا جو سنت موقدہ ہے، اپنے نوافل کو چھوڑے اور جو ہے وہ اپنی قضا نمازوں کو جلد از جلد ادا کرے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور ہمارے سر پر قضا کا جو فرض ہے یہ باقی ہو۔ تو یہ تمام احباب دل ہی میں یہ نیت کریں، کیونکہ اس میں ہاتھ تو کھڑے کروا نہیں سکتے کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ یاد آ گیا مجھے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندہ وطروں کی قضا کر رہا ہے، اب دعائے قنوت کے لیے اس نے اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو دیکھنے والے کو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ وطر کی قضا کر رہا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ تکبیر قنوت واجب ہے، یعنی لفظ اللہ اکبر کہنا دعائے قنوت کے لیے یہ واجب ہے، ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وطروں کی قضا کر رہا ہے تو وہ اس طرح کرے کہ تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، اپنی قرات مکمل کرے، قرات مکمل کرنے کے بعد ہاتھوں کو نہ اٹھائے، ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہی اللہ اکبر کہہ کے وہ اپنی دعائے قنوت شروع کر لے۔ اگر رب اغفر لی والی اس تخفیف پر عمل کرنا ہے تو وہ اپنی اس کو پڑھ کے اپنے رکوع میں چلا جائے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے کہ جلد از جلد بندہ اپنے سر پر جو اس کی قضا نمازیں ہیں ان کو وہ اپنے سر سے اتار سکتا ہے۔ تو یہ ضرور تمام احباب حساب لگا کر یہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے اور آئندہ یہ بھی نیت کرے کہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پھر قضا نماز کرنے کے بعد اس پر توبہ بھی لازم ہے، کیونکہ قضا کا گناہ تھا اس کے سر پر، پھر اس نے قضا کی، اب وہ توبہ بھی اس کے بعد کرے کہ مولا میری یہ قضا ہوئی، آئندہ کے بعد میں انشاءاللہ کوئی بھی نماز قضا نہیں کروں گا۔ تو یہ قضا نمازوں کا فرض ہمارے سر پر ابھی موجود ہے، ہم نے وقت گزار دیا، اگر خدا نخواستہ قضا ہوئی ہے تو قضا کو بھی ادا کرنا یہ ہم پر فرض نماز جیسا ہی فرض ہمارے سر پر موجود ہے۔ دعا خالق کائنات ہمیں شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کا ہمارا موضوع انشاءاللہ انتہائی پہلے کے لحاظ سے مختلف ہوگا۔ وہ کیا ہوگا کہ انشاءاللہ کل ہمارا موضوع ہوگا سوال و جواب۔ تو آپ احباب مجھ سے سوال کریں گے، میں انشاءاللہ آپ کے وہ جو فیضان نماز کو سے ہمارے دروس ہوئے یا نماز کے حوالہ سے اگر کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ نماز کے حوالہ سے سوال کا جواب انشاءاللہ اگر مجھ سے بن پڑا، مجھے آتا ہوا تو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا، اگر نہ آتا ہوا تو میں اپنے پاس نوٹ کر لوں گا اور انشاءاللہ نیکسٹ ڈے اس کا میں جواب
دے دوں گا. کل ہمارا سیکنڈ لاسٹ ڈے ہوگا. کل ہی بنتا ہے نا سیکنڈ لاسٹ ڈے. کل 23 میں ہوگا. 23 24 25. آج 22 ہے. ابھی 2 رہتے ہیں. یعنی قضا نمازوں میں 4 دن تھے. 21 22 23 3 دن تھے نا. تو 2 دن گزر گئے. سوری عمل قلیل اور عمل کثیر میرے ذہن میں نہیں تھا. جزاک اللہ. تو کل ہم انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے سوال و جواب. پھر 24 رمضان مبارک کو عمل قلیل و عمل کثیر کی معلومات کو سمجھیں گے. پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ 25 کو مسافر کی نماز سمجھیں گے. کل انشاءاللہ تمام آپ جن کے دلوں میں کوئی سوال ہو وہ کل ہی کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ سوال کرے گا میں جواب عرض کروں گا. تو اس طرح انشاءاللہ کئیوں کے ہو سکتا ہے ذہنوں میں وہی سوال ہو تو ان کا سوال حل ہو جائے گا. دعا خالق کائنات ہمیں سیکھ کر دین اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي.